خواجہ غریب نواز کے درگاہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہاں پر جو ہے نہیں آئیں گے، نہ کوئی نعرہ لگائیں گے، نہ مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ پہلے تو ہر عقل مند آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ و سلام جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر نہیں بلکہ نبی پاک کے اوپر لکھا ہوا۔ جو اپنے نبی سے محبت کرے گا وہ اپنے نبی کے سلام کو کبھی منع کرے گا؟ ارے اگرچہ ہمارے دشمن نے لکھا ہے لیکن لکھا کس پر ہے؟ ایک بات تیری مان لے، تو دشمن ہی مان، لیکن یہ تو دیکھ سلام کس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے؟ سلام ہمارے نبی پر ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اور خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو ہمارے دشمن بھی ہمارے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم صلاۃ و سلام نبی پر بھیجے تو بولو ہمیں خوشی ہوگی یا ہم جلیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اس غیر مسلم نے لکھا ہے اس کو نہ پڑھا جائے۔ ہم کہیں گے دیکھو تو غیر مسلم بھی ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ نبی سے محبت ہوگی سچی تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کا سلام بند کرو، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہاں پر نہ پڑھا جائے۔ نادانوں یاد رکھو اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، اور اب بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، اے اجمیر کے خادموں، اگر کوئی وہابی ملا تم سے پوچھے کہ مزاروں پر حاضری دینا کہاں سے ثابت ہے، ثابت کرو۔ اگر کوئی وہابی ملا تم سے پوچھے کہ مزاروں پر دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے، ثابت کرو۔ تو اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے جتنی حدیثیں اور جتنی دلیلیں جمع کی ہیں ان میں سے کچھ نہیں آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی جمع کی ہوئی حدیث نہیں آنا چاہیے، وہ تو اعلیٰ حضرت کی محنت ہے۔ کرو اپنی محنت اور لاؤ ایسی حدیثیں جو اعلیٰ حضرت نے جمع نہ کی ہوں، جس پہ اعلیٰ حضرت نے قلم نہ چلایا ہو، اب جواب دے کر کے دکھاؤ گا تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے۔ کوئی نہیں دے پائے گا۔ اما یہ تو اپنے ہیں دیوبندیوں میں، مدرسہ دیوبند میں فتاوی رضویہ رکھی ہوئی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا یہ فتاوی رضویہ تمہارے یہاں کیوں، تو کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، ہمیں بھی کسی بات میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی معلوم ہے؟ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت پہلے عبید اللہ خان اعظمی یہی دیوبند کے مدرسے میں گئے تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ فتاوی رضویہ دیکھی تھی۔ اگرچہ اب یہ خود جو ہے بگڑ گئے ہیں، لیکن ان کا خود کا قول تھا، میں دیوبند گیا، اس وقت یہ سیاست میں تو تھے، اس سلسلے سے جانا ہوا، تو کہہ رہے ہیں میں نے مدرسہ دیوبند میں فتاوی رضویہ رکھی دیکھی، اور جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے جو اختلاف ہیں اپنی جگہ لیکن ان کی قابلیت اپنی جگہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی قابلیت کو تو وہ مان رہے ہیں جو نبی کے دشمن ہیں، اور تم اعتراض کر رہے ہو ارے خواجہ غریب نواز کو تو دیکھو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کتنی عزت بخشی ہے، تمہارے میں منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ، جب جو ہے کل شروع ہوگا اور جب بسیں آئیں گی اجمیر کو جانے والی، جو بس ادھر سے گزرے گی درگاہ اعلیٰ حضرت پر حاضری دیتی ہوئی جائے گی۔ گویا خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں اے میرے دربار میں آنے والوں، بریلی کی طرف سے آ رہے ہو تو بریلی کے شہنشاہ کو چھوڑ کر مت آنا، بلکہ وہاں پر بازار پر حاضری دے کر آنا۔ اجمیر میں کل چلتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ بریلی میں کل چل رہا ہے۔ جا کر دیکھ لینا ان دنوں میں کیسی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں نے تو پڑھائی کے دوران دیکھا ہے اتنے دن کی پڑھائی کا حجا ہو جاتا تھا، سائیکل لے کر اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی بھیڑ۔ سب سٹی پہ بسیں لگ گئی اور وہاں سے جو بھیڑ چل رہی ہے
کون لوگ ہیں؟ سب اجمیر کو جانے والے ہیں، تو بریلی میں کیوں آ رہے ہو؟ کہا بریلی میں اعلیٰ حضرت کا دیدار کرے بغیر کیسے جائیں گے؟ انہوں نے ہی تو اجمیر کا راستہ دکھایا ہے۔ تو تمہارے منع کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے چند لوگوں کے منع کرنے سے کوئی اعلیٰ حضرت کی محبت تم کسی کے دل سے نکال دو گے؟ اعلیٰ حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ڈالی ہے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے جو نکال سکے۔